بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی پلس پلس لینگویج سیکھنے کی سیریز میں آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے آئیڈینٹیفائرز کے بارے میں۔ تو دیکھ لیتے ہیں کہ آئیڈینٹیفائرز کیا ہوتے ہیں۔ The identifiers are the names used to represent variables, constants, functions, etc. in a program۔ جیسے کہ ڈیفینیشن دیکھ کے ہمیں پتہ چل گیا کہ پروگرام کے اندر ویریبلز، کانسٹنٹس اور فنکشنز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے کچھ نام استعمال ہوتے ہیں، ان کو ہم آئیڈینٹیفائرز کہتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے ڈیلی لائف میں ہم کسی شخص، جگہ یا چیز کی پہچان کے لیے کسی نہ کسی نام کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح پروگرام کے اندر بھی ویریبلز، کانسٹنٹ، فنکشن یا دوسری کئی ساری چیزوں کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم کسی نہ کسی نام کا استعمال کریں گے، اس کو آئیڈینٹیفائر کہا جاتا ہے۔ غالباً تمام پروگرامنگ لینگویج میں آئیڈینٹیفائر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سی پلس پلس میں کسی بھی آئیڈینٹیفائر کی میکسیمم لینتھ 31 کریکٹر تک ہو سکتی ہے۔ اگر ہم آئیڈینٹیفائر کا نام 31 یعنی 31 کریکٹر سے بڑھائیں گے تو جو 31 کریکٹر سے زیادہ جو کریکٹر ہیں ان کو کمپائلر آٹومیٹیکلی اگنور کرے گا۔ تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہوگا، اگر ہم کوئی آئیڈینٹیفائر بنا رہے ہیں، یوزر ڈیفائن آئیڈینٹیفائر، تو اس کی جو میکسیمم لینتھ ہو وہ 31 کریکٹر سے لیس ہو۔ اگر اس سے گریٹر ہم یا اس سے بڑا ہم آئیڈینٹیفائر بنانے کی کوشش کریں گے تو اس کو کمپائلر باقی کریکٹر کو اگنور کر دے گا۔ سی پلس پلس میں کچھ بلڈ ان آئیڈینٹیفائر ہوتے ہیں اور کچھ یوزر ڈیفائن آئیڈینٹیفائر ہوتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائرز کو سی پلس پلس میں دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ نمبر فرسٹ اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائرز اور دوسرا یوزر ڈیفائن آئیڈینٹیفائرز۔ اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائر کی وہ قسم ہے جس کی سی پلس پلس میں اسپیشل میننگ ہوتی ہے۔ اگر ہم اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائرز کو اگر اپنی حساب سے دوبارہ ڈیفائن کریں تو وہ اپنے اوریجنل معنی میں یعنی استعمال نہیں ہو سکتے، جیسا کہ سی آؤٹ اور سی ان، یہ ان پٹ اور آؤٹ پٹ آبجیکٹس کے نام ہیں جو کہ iostream.h کے اندر ڈیفائنڈ ہے۔ دوسرا ہمارے پاس یوزر ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائرز۔ یوزر ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائرز وہ آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں جو کہ پروگرامر کسی میموری لوکیشن کو ایکسیس کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ کوئی بھی نام ہو سکتے ہیں۔ یوزر آئیڈینٹیفائر بنانے کے لیے کچھ رولز ہیں، ان رول کو فالو کرتے ہوئے ہم کوئی بھی آئیڈینٹیفائر بنا سکتے ہیں۔ آئیے ہم ان رولز کو دیکھتے ہیں، وہ کیا ہیں جو کہ ایک آئیڈینٹیفائر کو کریٹ یا بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر فرسٹ، the first character must be an alphabetic character underscore۔ کوئی بھی آئیڈینٹیفائر اگر ہم بنانا چاہتے ہیں یوزر ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائر، یا جو پہلے سے ڈیفائنڈ آئیڈینٹیفائر ہیں، اسٹینڈرڈ آئیڈینٹیفائر ہیں، ان کا پہلا لیٹر ہمیشہ الفابیٹک کریکٹر ہوگا یا انڈرسکور ہوگا۔ انڈرسکور اور الفابیٹک کریکٹر کے علاوہ کسی بھی کریکٹر کو ہم فرسٹ کریکٹر میں استعمال نہیں کر سکتے۔ آئیڈینٹیفائر نیم میں ہم صرف اور صرف الفابیٹک کریکٹرز یعنی A to Z، ڈیجٹس 0 to 9 یا اسپیشل کریکٹر میں سے صرف انڈرسکور کو استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈرسکور کے علاوہ کسی بھی اسپیشل کریکٹر کو ہم ایز اے آئیڈینٹیفائر نیم استعمال نہیں کر سکتے۔ اور
आइडेंटिफायर नेम में हम रिजर्व वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये रिजर्व वर्ड क्या होते हैं? C++ में हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम आइडेंटिफायर में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी हम देखते हैं कि ये कीवर्ड्स C++ में क्या होते हैं। C++ में कुछ वर्ड्स पहले से डिफाइन होते हैं और उनकी प्री डिफाइंड मीनिंग होती है और प्री डिफाइंड पर्पस होती है। यानी जो C++ लैंग्वेज बनाने वाला डेवलपर होता है वो डेवलपर कुछ वर्ड को स्पेशल मीनिंग के लिए C++ लैंग्वेज में इस्तेमाल किया है, उनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। और इन कीवर्ड्स को जो यूज़र होता है, जो प्रोग्रामर होता है, वो अपनी मर्ज़ी से उनको रीडिफाइन नहीं कर सकता और उनको उनकी मीनिंग के अलावा किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। कीवर्ड सिर्फ़ और सिर्फ उन मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं जिनको डेवलपर ने C++ लैंग्वेज बनाते वक्त डिफ़ाइन किया था। और कीवर्ड्स को हम रिजर्व्ड वर्ड के नाम से भी जानते हैं। C++ में टोटल 63 नंबर ऑफ रिजर्व्ड वर्ड हैं जो कि स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। और ये कीवर्ड्स कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और उनके क्या मकासद हैं, ये आगे के लेक्चर्स में हम डिफरेंट कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।